جب سارے علماء خاموش ہیں، تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر رد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی عالم اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا، کوئی اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاموش ہے، اور بعض علماء تو اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ مشورے اور جوڑ کے دنوں میں صبح میں جو قیمہ اور پایا ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، کوئی جماعتیوں کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہے، اور کچھ علماء ان کی تعداد سے مرعوب ہو چکے کہ اتنی تعداد ان کی ہو گئی 200 ملکوں تک کام پہنچ گیا، اس لیے اب کچھ مت بولو، قرآن حدیث کے اندر تحریف ہوتی رہے ہونے دو، دین کا بیڑا غرق کرتے رہے کرنے دو، نبیوں کی شان میں منبروں سے توہین ہوتی رہے ہونے دو، سعد ابن عبادہ کے اوپر کھلے عام لان تان کیا جاتا رہے کرنے دو، حضرت بلال کے بارے میں یوں کہا جاتا رہے کہ حضرت عمر نے بدعا دے دی تو 1 سال کے اندر مر گئے، حضرت بلال کی گستاخی ہوتی رہے ہونے دو، شریعت کے مطلق احکام کو مقید کیا جاتا رہے کیا جانے دو، ہمیں تو قیمہ اور پایا ملتا رہے، اور لوگ آ کر ہمیں شاباشی دیتے رہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ جماعت کے اندر کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ نے تو سال لگا دیا۔ ایسے موقع پر جب سارے علماء خاموش ہے، مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، اللہ کی قسم واحد شخصیت ہے جس نے کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، اور اس بدعت اور گمراہی کے خلاف ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب وہ مرد مجاہد ہیں جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں، لیکن دین اور قرآن اور سنت میں کوئی آنچ آ جائے یہ بات ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ جن کو نورانی قاعدہ پڑھنے نہیں آتا وہ مفتی صاحب کو خط لکھ کر ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، اتنی ذلت مفتی صاحب کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا کچھ تو سوچو۔ ہمیں فخر ہے ہمارے ایسے اکابرین پر، مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب جیسے اکابرین پر ہمیں فخر ہے۔